جی تو ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے پڑھا تھا نظریے کے موقف کے بارے میں. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے نظریے کی اہمیت. عزیز طلباء، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کیا ہے یا نظریے کی اہمیت سے کیا مراد ہے، یہ کیوں ہی اتنا اہم قوموں کے لیے اس کی اہمیت ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. عزیز طلباء، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں. نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے. نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے. نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں. عزیز طلباء، کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، بات ذرا اس کو سمجھیے گا کہ نظریہ جو ہے وہ اچانک یا حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریوں کو جنم دیتے ہیں. دو چیزیں، مشکل حالات اور سماجی دباؤ، سوشل پریشر. معاشرے میں مشکلات کا شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں. جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا. یہ مساوی حقوق ان کے ساتھ بہت زیادہ امتیازانہ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا کہ ایون کہ ان کی اسکول کالجز میں بھی ان کے لیے الگ سے بینچز تھے. پارکس میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے کے لیے یعنی گورے ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے. وہ ایک طرح سے ایک سماجی دباؤ کا شکار تھے اور اس محرومی سے بچنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ بھی نظریے کو جنم دیتے ہیں. معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بن جاتے ہیں. لہٰذا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا. لہٰذا عزیز طلباء، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں. یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. آج کا دوسرا اور آخری پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم. اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں. عزیز طلباء، ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، یہ میں نے دو قومی نظریے والا جب آپ کو پوائنٹ کرواؤں گی اس میں بھی یہ میں نے اس بارے میں آپ کو بڑھاؤں گی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لاہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی. جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر
نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جد و جہد کی۔ طلباء، نظریہ پاکستان کی کچھ تعریفیں آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔